حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ شادی شدہ تھے، زنا ہو گیا، نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، سزا جاری کریں، پاک صاف ہو کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس۔ نبی نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا۔ دوسری مجلس میں دوبارہ آئے، سزا جاری کریں، آپ نے اپنا چہرہ پھر لیا۔ یہ تو ہوتا ہے نا وقتی جذبات۔ ابھی سیروزہ لگا کر آئے ہیں تو بہت نیک بنے ہوئے ہیں، 3-4 دن کے بعد واپس ٹھنڈے۔ ہمارے تو ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں نا، صحابہ کا ایسا نہیں تھا۔ نبی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وقتی جذبات ہیں، کیا ہے یہ۔ پھر آئے، تیسری دفعہ آئے، پھر چوتھی دفعہ آئے، پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے۔ پھر صحابہ نے آپ کو رجم کیا۔ کیسی توبہ ہے۔ چلو وہ تو مرد تھے، حوصلہ ہے۔ جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان امرأۃ من جوہینہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوہینہ قبیلے کی عورت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کریں، پاک صاف ہو کے جانا چاہتی ہوں، گناہ ہو گیا۔ مشہور واقعہ ہے، یہ بھی میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اعراض کیا۔ پھر آپ نے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں حمل ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حمل ہے تو اب ان کو اتنے عرصے تھانے میں رکھو، ہیں بھائی بھاگ نہ جائیں، چھوڑ دیا حمل ہے۔ وہ اگر نہ واپس آتی کوئی نہیں پوچھتا۔ بچہ جنا ہے تو بچہ لے کر آ گئی کہ اب تو بچہ جن دیا۔ اب مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے ان خاتون کو رجم کیوں نہیں کیا، تاکہ پیٹ میں بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ آج حلال بچے کو ضائع کیا جاتا ہے، حلال بچہ۔ مائیں حمل ٹھہرنے کے بعد ثابت النسب بچہ، جس کا اللہ نے اس عورت کو ماں بنانا تھا، جس کی تربیت اس کے ہاتھوں کروانی تھی، جس کا اللہ نے اس کو محسن بنانا تھا، ماں کی تو عظمت ہے ہی اس لیے کہ اپنے پیٹ میں یہ اولاد کی تخلیق کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ماؤں نے بچوں کو گرانا شروع کر دیا، سانپ بن گئی ہیں، سانپ۔ یہ حمل گرانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بات بات پہ، اور آج کل جگہ جگہ کلینک کھل گئی ہیں، سستے میں فری میں پریگننسی کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب چھوڑ دو، پھر اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اسلام چھوڑ دو۔ کس نے کہا ہے مسلمان بن کے رہو بھائی؟ انگریزوں کے ہاں پریگننسی کو ضائع کیا جائے کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے گورے بن جاؤ، چھوڑ دو اسلام کو۔ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، پورے ویسے بن جاؤ نا، پھر پورے ویسے بن جاؤ۔ اور اگر اسلام کو فالو کرتے ہو تو پھر ایک دن کا حمل ضائع کرنا بھی حرام ہے، ایک دن کا بھی، جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ اور معقول وجہ کیا ہے؟ ماں کی جان کو خطرہ ہو، اس کے علاوہ کوئی وجہ معقول نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ ابھی تو ایک بچہ چھوٹا ہے دوسرا ہو گیا، یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشنیں ہیں۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، یہ آپ کی اپنی لاجک ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کا سسٹم پھر خراب ہو گیا نا، سسٹم خراب ہو گیا۔ ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے، پہلا بچہ ہوتا ہے تو فوراً پریگننسی ہوتی نہیں ہے، قدرت کا سسٹم ہے۔ اگر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے سیٹ چل رہا ہے معاملہ۔ جاب کا شوق ہے خواتین کو، گھرداری کا شوق ہی ختم ہو گیا۔ شوق ہے کہ ہم جاب کریں، اولاد کی ٹینشن سے آزاد ہوں، واٹس ایپ استعمال کریں، فیس بک پہ بیٹھی رہیں سارا دن، ساری رات۔ ظاہر ہے بچے یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ تو آپ اپنی ذمہ داری تو سنبھالو۔ عورت کی ذمہ داری ہے گھرداری، تو گھرداری میں بچے ہوں گے تو گھر ہوگا نا، ورنہ وہ گھر تھوڑی، وہ تو ہوٹل ہے۔ پھر گھر دیوار کو نہیں کہتے، ڈبل بیڈ کو نہیں کہتے، یہ تو ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہوٹل کرائے پہ لیتے ہیں نا؟ نہیں آ رہی یار کیا سن بھائی، جب کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار وہاں نہ ہو رہنے کے لیے، تو کیا لیتے ہیں؟ ہوٹل لیتے ہیں نا کرائے پر۔ اس میں بھی ڈبل بیڈ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو چائے پانی کا سب انتظام ہوتا ہے، تو وہ گھر ہے کیا؟ اور جو فحاشی والے لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، وہ طوائفیں بھی مل جاتی ہیں ان کو وہاں پہ، تو کیا وہ کوئی طوائف ان کو مل جائے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ ہوٹل گھر بن جائے گا؟ پولیس کو بلوائیں بھائی، فوراً 15 پہ فون کریں۔
سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے, یار بلائیں تو پھر بولے نا, ہاں یا نہ بولیں. آ رہا ہے الحمدللہ. ابھی تو میں تو 15 پہ فون کرنے والا تھا. اتنی مثالیں دے دے کے بات سمجھا رہا ہوں, پھر بھی آپ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. چلو فیس بک پہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ تو ہاں نہ نہیں کر سکتے, وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہاں یا نہ, کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. یہاں لوگ چپ بیٹھے ہوتے ہیں,